سمجھتے ہوئے جلد سے جلد اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں۔ آئیے کچھ نکات، کچھ پوائنٹس کیسے ہم کریں رکھتا ہوں۔ اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ ہوگا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے، وہ کیا ہوگا بتائیں آپ کو؟ بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اسے سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین 1 منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میری والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی۔ دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے نا، وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے۔ میرا نام صحیح نہیں رکھا اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی۔ تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی ہے تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو اس کے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کے بعد سے نہیں۔ اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گی، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے۔ ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے۔ لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری۔ دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر فرمایا لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلا ولی مالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبیہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں۔ دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے۔ آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نیک بیوی سے۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب۔ اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے
تو نسلیں نیک ہوں گی، جب دو بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہے، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا اب وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں۔ دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہیں گا ہمارا اولاد کی تربیت میں، وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو، اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے۔ اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے۔ کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی، کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں۔ ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں گی؟ شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے۔ اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس، اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے، اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں، اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس نہیں، بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اچھا، اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے، جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے۔ کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی؟ تو چاند سا۔ اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا، اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کرے گا اس کو، دھبے والا اور اس ایک دم چمکدار، اور وہ بھی چاند سا کیا چاہیے؟ بیٹا ہی چاہیے۔ ہے نہیں ہے یہ بات عام؟ دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے؟ کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے؟ آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا، چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ہے دعا۔ لڑکا ہو، لڑکی ہو، گورا ہو، ٹھیک ہے، یا کالا ہو، جو ہے جس طرح سے ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، لیکن نیک ہونا اللہ اصل ہے۔ یہ صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد کی دعا کیجئے، نیک اولاد کی دعا کیجئے، اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے، لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ۔ ایک طرف دیکھیے آپ ادھر ابو لہب ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، لیکن اتنا گورا چٹا تھا، عرب تھا، کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا۔ لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے تھے۔ ابو لہب، فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ؟ اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے، نسلاً جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے، حبشی ہے، غلام ہے، دیکھنے کے اعتبار سے روایتوں میں آتا چپٹے ہیں، گال چپٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کالے ہیں، لیکن بلال جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی، تو بلال جنت جائیں گے۔ ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر ہی۔ تو اصل چیز نیکی ہے، نیکی، نیکی کی دعا۔ تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا،
اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والے اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اولاد کی، سورہ آل عمران سورہ متید 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد کی دعا ہو، نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب، اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے، دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے، تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی۔ ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے۔ جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنس کو، اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر اسلامی رسومات سے ویلکم کیجئے۔ اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے، وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا۔ اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے، 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے۔ اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا، جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ یہ سب کرنا ہے۔ اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام، ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، لیکن شریعت جو بتاتی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی، لیکن ہوتی ہے ہر جگہ۔ پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ دیا جلاتی ہے، اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیے جاتے ہیں، لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ چھٹی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں چلا۔ بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے، چلائے آ جائیے، کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں، ہال لیا جاتا ہے۔ جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے، جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا، 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا، نام، وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعات ہی ان کی بے دینی سے کی ہے۔ کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر، یہ بات طے ہے نا؟ کوششیں اثرات رکھتی ہے، بات طے ہے نا؟ کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے۔ اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، ارے جانے دو، دیکھیں گے، فلاں ہے، یہ ہے، اور کتنے لاکھ بہانے۔ نہیں، وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو ابھی عقیقہ کیا؟ نہیں، ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے، پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے، تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہو، ہے نا؟ ہوتا ہے بہت سے لوگ، دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو؟ 4 ہوگا، اب 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا، اچھا ہو گیا، 2 بکرے لڑکے کے، 2-3 لڑکیاں، اور تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن۔ یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے۔ اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے۔ رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو؟ پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا، آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں، بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں۔ جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا ہے۔ تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے کہ 7ویں دن اس کے بال، اس کو ایذا دینے والی چیز، چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماریاں اور ایذا دیتے ہیں، بال تکلیف دیتے ہیں، تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے، اور صحابہ بالوں کو نکالتے۔ ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی، آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش، اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں۔ چھٹی اور 40واں ہم کر رہے ہیں، چلا جس کو کہتے ہیں۔ سنت کو جگائیے، ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں، شریعت نے جو حکم دیا، 7ویں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے، 70 سال بعد ہو رہا ہے۔ نام رکھنا ہے 7واں دن، نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے۔ 7th ڈے تو رکھنا ہے،
اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے، اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو. تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں اگر میکسیمم لمٹ 7th ڈے ہے، لیکن حال یہ ہے ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیے لڑکا ہے لڑکی دو ہی چیزیں ہو سکتی، 2 نام طے کرنا ہے کوئی. لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے کا ہو گیا تو نانی الگ پکار رہی ہے، دادی الگ پکار رہی ہے، دادا کا لاڑا کا نام الگ، نانا کا لاڑا کا نام الگ، باپ الگ اور ماں الگ. چنو، منو، ٹٹو، لڈو، ٹنکو، سب ناموں سے ہیں، سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے. اور نام پھر تلاش بھی کیا ہوتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو. یونیک سمجھتا نا، سب سے ہٹ کر نام چاہیے. اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکا ہے عبداللہ رکھو، عبداللہ بہت پرانا نام ہے. عبد الرحمن رکھو، یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا. پھر کون سا، اچھا محمد رکھ دو، ارے نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے، بے حرمت ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھ دو، یہ تو نبی کا نام یہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک یہ بھی نہیں، کیا رکھتے پھر؟ یونیک نام چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے، تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں، آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں. اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا، اسٹیئرنگ خان، کتنا اچھا نام ہے. یونیک کسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے؟ ہے نا، بمپر خان، اسٹیئرنگ خان، مڈگارڈ خان، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو. یونیک ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم صحیح ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام، پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے بعد انبیاؤں کے نام، ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام. انبیاؤں کے 25 نام ہیں جو قرآن میں دیے گئے، اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں جو ذاتی اور صفتی نام ہیں. کہاں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ تو ان ناموں کو رکھیے، ان کی تاثیر ہے، ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے، کس نہج پر، کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں اس کے نام بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے. اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے، رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے، تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے. اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی، پھر بولتی ہے ایسا ٹیڑھا میڑھا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر، فلاں چیزیں کیوں کرتا. چونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا. نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر. ایک نو مسلم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے؟ تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممیت. آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا، زندگی دینے والے کا بندہ. تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الممیت، موت کو دینے والے کا بندہ. تو لوگوں نے کہا عبد الممیت کہاں نام رکھتے ہیں لوگ، تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر، اس لیے عبد الممیت، موت کا دینے والا. نام رکھیے اللہ کے، انبیاؤں کے، اور جو ہے صحابہ کے نام جو بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں. چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے، یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیے، نیک ماں کا چننا، دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے عقیقہ کرنا، یہ سب حق بھی ہے اس کے، یاد رکھیے، اور تربیت کا حصہ بھی ہے. چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضاعت، دودھ پلانا اس کو، یہ اس کا حق بھی ہے، یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے. ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، توانائی کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے، یاد رکھیے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے، وہ ریلیشن شپ ہے، وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے، جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی، یاد رکھیے. مجبوریاں الگ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس لیے کہ دودھ اس نیت سے، اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے، یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کئی نیک کام کرے گا، اس نیت سے اسے دودھ پلانا. تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں، انتخاب نکاح میں دینداری ہے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، جو احکامات پورے ہو رہے ہیں، اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے. ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیے. آئیے پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے جو جب بچہ بولنے لگے. ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں، پہلا گھر کے اندر، دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز، اور تیسرا سماج والا فیز، سوسائٹی والا فیز. تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا.
اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، نام رکھ دیا، ٹھیک ہے، رضاعت کا اس کا ہو گیا. اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں، یا اس کے بعد 2 سال تک بچے بولنے لگتے ہیں. اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے. حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اور جب بولنا سیکھتے ہیں تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے. بچپن میں سنتے آ رہے تھے. یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا، وہ کامیاب ہو جائیں گا. اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے. کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے، تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ نکالے گا. لیکن اب ہم کیا سکھاتے؟ بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو، ابو بولو. ٹھیک ہے، اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں، جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ. لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے ہو تو کتنی بڑی بات. یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف، اللہ اللہ، تو اللہ بولیں گا. ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے دن اور رات، ہے نا. ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 2-3 منٹ ٹی وی دیکھتے رہتا ہے، اور والدین فخر سے بولتے اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا، سنتا ہی نہیں ہماری. تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا، ہو پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. ماں باپ کو کبھی بولتے ہیں ارے مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا آ کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے وہ. تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایمٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 1-2 سال میں ریکارڈ کیا ہے، بولنے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا سکھائیے. وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں یا 13 مہینے میں یا 14 مہینے میں یا 2 سال میں، تو کہیں گا لا الہ الا اللہ. بڑی بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑے اہم مراحل ہیں. جب بولتا ہے، ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں لوگ. سکھاتے نہیں سکھاتے ہیں؟ ارے دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے. سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ہیں؟ اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو، ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے، تو انکل کو آگے بولتا تتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے، تو پھر پتہ چلتا انکل کو کیا ہوا، اور ماں باپ کو پتہ چلتا اب کیا ہوا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ایک بات، وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کریں گا، جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملیں گا، جب تک وہ برائی چلتے رہیں گے اس کا جو ہے گناہ ملتا رہے گا. ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا گویا زندگی بھر کا وبال لے لینا ہے، اور ایک بچے کو صحیح تربیت دے کے اچھے جملے سکھانا. تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ، تاکہ بچہ کہے انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے، مما بھی لا الہ الا اللہ بولتے، دادا بھی یہ بولتے، مجھے بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. ماحول اور سماج بنائیے اس طرح سے. تو بچے کی تربیت جب بچہ بولنے لگے، اور ایک بات یاد رکھیے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے اس کا. وہ اسکول میں اس کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی جو ہے پرورش بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتے جائیں گی. چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل کرے. اب ایک اولاد ہوئی، تربیت کا مرحلہ ہوا، سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے، پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کیا کیا آپ نے کیا تھا. اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو ہو گئی ہیں، تو ان میں انصاف کرے. بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کریں ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق، لڑکے اور لڑکے میں فرق کہ گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے. 2 لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر، ایک لڑکا بہت گورا ہے ایک لڑکا بہت کالا ہے. تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے بچوں میں. کہاں ہے میرا گورو، آ بیٹا ادھر. تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسا کم رنگ ہوتا ہے وہ صرف دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیوں کرتا ہے میرے ساتھ ایسی ناانصافی. بچے بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت جلدی نتیجے نکال لیتے ہیں. یاد رکھیے لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے، اور آپ اس بہن کو
اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو؟ بولتی میں 10 سال بڑی ہوں اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو؟ نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے، مطلب احسان ہوا تم پر، اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا۔ وہ بھائی بولیں گی اس کو، وہ بولیں گا اس کو بہن اور باجی، وہ نام لیں گی اس کا، چھوٹا ہے اس سے 10 سال، نہیں بھیا بولو، بھائی ہے نا تمہارا، رسپیکٹ کرو اس کی۔ یہ ناانصافی ہے، لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی، لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا ایک غلام اسے دیتا ہوں۔ نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں قبول نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں۔ وہ تینوں مل کر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول، نعمان کے والد نے نعمان بن کو جو ہے بشیر نے جو ہے نعمان کو جو ہے ایک غلام دیا ہے تحفے میں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے۔ تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر کہا میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے کو نہیں۔ بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں، 2 بچے گھر میں اور ایک کو لے جاتے ہیں، نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں سنتا تو ایک کو دوں گا، نہیں۔ تحفے تحائف میں ناانصافی نہیں، حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا۔ جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا تو بچپن میں کیسے آپ ان سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ برابر تحفے لائیے، برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ، لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو لڑکا ہو، دونوں میں ہر انسان کی الگ صفتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گی کچھ نہیں، لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کیجئے، بھید بھاؤ مت کیجئے۔ 7واں مرحلہ، 7واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ انہیں عقیدہ سکھائے۔ جب بچے اب بول رہے ہیں، آپ نے انہیں کلمے سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائی، اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے، عقیدہ اسلام سکھائے۔ اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا، گھر میں والدین سکھائیں گے، ماں سکھائیں گی، باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ۔ اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں کہ باہر نکلیں بیٹا، یہ جھاڑ ہے، یہ کتنا ہرا ہے، یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، انہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی ہے، اس کی ربوبیت جاگتی ہے، اس کی محبت جاگتی ہے، کیسا میرا رب ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا جھاڑوں کا، اور یہ جانور ہے بیٹا کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے، جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ گھر ہمیں دیا، کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے، بیٹا اس کا ہم دیکھو کتنی فائدہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بیٹا، بچوں کو سکھائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کچھ باتیں سکھائی۔ یہ تربیت کی بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چھوٹے تھے، سکھایا اور فرمایا اور کہا، پہلی چیز جو نصیحت کی عبداللہ کو، جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے 5 نصیحتیں، اور مسند احمد کی روایت میں اضافی اور 3 نصیحتیں، 4 نصیحتیں، ٹوٹل 9 ہوئے نصیحتیں۔ پہلا کہا تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی، کہا عبداللہ سے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ عبداللہ، اے بیٹے، اے غلام، اے پیارے لڑکے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت، اس کی جب تمہیں ضرورت ہوگی، تکلیف میں ہوں گے، اس کی مدد تمہارے سامنے ہوں گی۔ پھر فرمایا تیسری بات، جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ پھر فرماتے اللہ کے رسول چوتھی بات، جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا۔ پانچویں بات فرماتے یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے کا مضبوط؟ اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنے زندگی میں شرک اور جو بدعت اور خرافات کریں گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں اور آگے نصیحت 4 اور اضافی ہے۔ چھٹی بات جو اس روایت میں آتی وہ یہ ہے، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے، تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو، وہ تمہیں جو ہے کبھی فراموش جو ہے تنگ دستی میں نہیں کریں گا۔ آگے 7ویں نصیحت کرتے یاد رکھو جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے بیٹا، اے بچے، تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو تمہیں مل گیا تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ کیا پیاری تربیت دے رہے اس بچے کو،
پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے. بچے کو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے. پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اس بچے کو عقیدے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آٹھواں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار. اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے، باپ کا کردار آ رہا ہے، لیکن پہلے ماں کا کیوں رکھا میں نے؟ پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے. باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں. دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا تیسرا حقدار کون ہے تھرڈ لیول پر؟ تو کہا ماں. کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ، تمہارے والد. والد کا رینکنگ کیا آئی؟ فورتھ. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر. گولڈ میڈل گیا باپ کو، جو معاف کرنا ماں کو. سلور میڈل گیا ماں کو. برونز میڈل گیا ماں کو. اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا. صرف فورتھ لیول پر آتا ہے وہ. جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے تو کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے. اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارہ نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کی تربیت سب سے اول ہے، اس لیے اس کا اہم ہے. اور اسی لیے اسلام نے عورتوں کو کام سے اور تجارت سے دور رکھا، اس لیے کہ ان کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا، لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے ان کو گھر میں رکھا، ذمہ داریاں دی کمائی کی، چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے عورتوں کو. ٹھیک ہے، تو ماں کا پہلے کردار ہے. اور یاد رکھیے ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے. یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو نہیں دیکھے خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں. اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے. مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں. اگر باپ کہے کہ اس گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوں گی، وہ قائل نہیں اس چیز کا، وہ کہے کہ چلا جائے، تو وہ عورت بچوں کو بولتی بیٹا ابو آئے نا شام میں نہیں بولنا، وہ سب کرتی ہے. جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں، بچے بولتے ابو کچھ بھی نہیں ہوا آج. بھی بولتی نہیں آپ نے نہیں بولے بات میں کیسا کر سکتی کوئی چیز. بچے سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ماں کو. اب ماں دیندار ہے، باپ کتنا بھی بے دین ہو تو ماں بچوں کو تربیت یافتہ کر دیں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ماں کا کردار اہم ہے. اور ماں کے عقیدے بچہ ہوتا ہے. اس کی پہلی دلیل نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. چونکہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی، آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اس لیے میں نے کہا بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں. چونکہ بچے اپنے دل کی بات جب باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے، والد کو، تو کس سے کہلواتے ہیں؟ ممی آپ بولو، امی آپ بولو، والدہ آپ بولو، امی حضور آپ بولو، ہے نا؟ یہ کرتے ہی نہیں کرتے. تو بہت اہم ہے ماں کا کردار. تو عورتیں اس بات کو غور سے سنیں. آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے تحت معاشی ذمہ داریوں سے، اکنامیکل برڈن سے دور کی گئی ہے تاکہ آپ تربیت کریں بچوں کی. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری مائیں کہاں وہ تربیت کری، ہماری بہنیں اور مائیں جو تربیت مطلوب ہے. آج تو تربیت کا یہ معاملہ ہے کہ ماں کے گود میں ایک ہماری بہن کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بیٹھ کے تین گھنٹے اگر سنیما اور ٹی وی دیکھتی ہے تو کیا امید کی جائیں گی ان بچوں سے کہ یہ خالد بن ولید بنیں گے اور یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان بنیں گے؟ بہت اہم کردار ہے ماؤں کا. جب ماؤں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو یاد رکھیے روز قیامت پوچھ بھی ہے. وہ حدیث یاد کیجئے، اور عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے بچوں کی کیا کیا اس ذمہ داری کا. اور جو ذمہ داری ضائع کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مائیں تربیت نہیں دے رہی. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک، انس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ ایمان لائی تھی. ابو انس غیر مسلم تھے اور ایک مرتبہ وہ گھر آئے تو یہ تو ایمان والی تھی. انس سے کہا کہو بیٹے لا الہ الا اللہ. تو انس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو ابو انس نے کہا کہ تم تو بگڑ گئی ہو، میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہو. اور لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انس برابر جو ماں کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہتے رہے.
تو بچوں پہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں۔ آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، جن کی والدہ حاجرہ علیہ السلام ہیں، جو حاجر علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی، سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا، وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی حاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام، کیا تربیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس شیرخوار جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی تذبحک فانظر ماذا تری، اس خواب میں میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا کرنا ہے۔ تو بیٹے کا ایک جملہ حاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے، بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے تفعل ما تؤمر، کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی، جو ایسی کی تھی حاجرہ نے، ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ذبح کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے جو آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ تو بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں، ماں دیندار تھی، اسماعیل بھی دیندار تھے، اور اس حد تک کہ جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے قربان، ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان میں کہتے ہیں سڑ نہ جائے، ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور ایکسٹراڈنری لاڑ نے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے ان کو، سخت معاملہ ہوگا، سب کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجیے جو کرنا ہے، لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور کسی دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ہے بچوں کو ہمارے۔ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے تاکہ وہ بگڑے نہ، ٹھیک۔ نواں مرحلہ، نواں جو کام کرنا ہمیں 9 پوائنٹ وہ یہ ہے، باپ کی تربیت کیسی ہوں گی، مطلب باپ کا رول تربیت میں اولاد کی بڑا اہم ہے، ماں کے بعد اس کا چونکہ رول آتا ہے، باپ کا رول بھی یاد رکھیے تربیت میں بہت اہم ہے، اور باپ اور استاد یاد رکھیے دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو انشاءاللہ عزیز جو بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو ہے تربیت میں باپ کا کردار، باپ کا رول، اور اس کے بعد اس کے استاد، اس کے ٹیچر، دونوں کا رول آتا ہے۔ تو باپ ہونے کے ناطے ایک انسان جو اپنے بچے پہ چیک رکھے، چیک سمجھتے ہیں آپ، مطلب یہ کہ دن بھر وہ ماں کے ساتھ تھا، شام میں آ کے آج ستائے تو نہیں، آج دعائیں یاد ہوئی، آج عربی برابر ہوئی، آج اسکول گئے تھے، آج ہوم ورک ہوا، آج دعائیں فلاں ہوئی، آج یہ ذکر ہوا تھا کہ آج پورا چیک، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں دے گی، پورا چیک کیا گے والد۔ اور اگر کہیں چوک ہو اور اس کی بیوی آ کر کمپلین کرے بچے کی ماں، تو والد اس کو سیریسلی لے اور بچوں کی تنبیہ کرے، ڈانٹے اور سمجھائے کہ آئندہ یہ غلطی میں نہیں سنوں گا آپ کی۔ جیسا ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے تو باپ ایک ایگزامینر جیسا ہے کہ آ کے وہ چیک کرے گا کہ کیا ہوا، صحیح ہوا نہیں ہوا تربیت۔ ورنہ بہت سی بار ماں تو انتھک کوشش کرتی ہے، شام میں باپ آ کے پوری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے کہ بچے آ کے بولتے ہیں ابو آج امی نے ایسا کرے، اور الٹا جو ہے وہ آدمی اس کی بیوی کہتا ہے کیوں ایسا کرے میرے بچوں کو، بچے شیر بن جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل گیا ماں کی نہیں سننا ہے اپنے کو اب۔ تو یہ بات یاد رکھیے، باپ جو ہے، اور باپ کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، باپ کے لیے بہترین نمونہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باپ کے لیے بہترین نمونہ کہ کیسا ہو جو ہے لقمان علیہ السلام ہے۔ قرآن کے مختلف ابواب اٹھائیے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے تو پتہ چلے گا باپ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح 10واں نکات وہ یہ ہے بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ کا رول، اسکول اور درسگاہ کا رول۔ اب بڑے اہم ہم ایشوز کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب گھر میں تربیت ہو رہی ہے، لیکن اب رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن اگر باہر نہیں ملے گا تو اس کے بھی بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں، یاد رکھیے۔ جیسے کہ جو اسکول اور درسگاہ کا جو رول جو بچے کی زندگی میں ہوتا ہے تربیت میں بڑا اہم ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت کے بعد اب اسکول اپنا رول، یا مدرسہ جس کو کہے اسکول کا، یہ وہ رول ادا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مذہبی اسکولوں کا وجود ہی نہیں ہے، مدرسہ ایک الگ چیز ہے، ایسے اسکول کی تو ہمارے کتنے پرسنٹیج بچے مدرسوں میں جاتے بتائیے آپ؟ پورے امت کے میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 یا 5 یا 10% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، باقی بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول۔ آج ہمارے پاس اسلامک اسکول کا کوئی تصور نہیں ہے، اب کیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کریں گے جب ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں جا کے پڑھتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسائیت کا، ان کی دعوت و تبلیغ کا، ان کے عقائد کا قائل نہیں بنے گا تو کیا ہوگا بتائیے؟
بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح اسکول میں ڈالا جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر مذہب والوں نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ اپنے مذہبی تعلیم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اسکول سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے اسکولوں کو آج تک مذہبی رنگ نہیں دیا اپنے۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ سبحان اللہ، اگر یہ آپ بولیں گے تو یہ جھوٹ ہوں گا اور اللہ کی لعنت ہم پر ہوں گی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہمارے پاس ایسی سنستھائیں نہیں ہیں جو چل رہی ہے لیکن صرف جیب بھرا جا رہا ہے، اس سے کچھ کام نہیں ہو رہا؟ مسئلہ یہ ہے۔ کیوں نہیں مسلمان لیڈران، مسلمان دانشور، مسلمان لوگ جو فکر رکھتے ہیں، کسی مکتب سے اور کسی جماعت سے جڑے ہیں، کیوں نہیں آپ ایسے اسکول کی بنیاد ڈالتے ہیں جہاں دینی تعلیم عصری تعلیم کے ساتھ دی جاتی ہو؟ حالات یہ ہے کہ کرسچن اسکول، کانوینٹ اسکول دھڑلے سے تعلیم دے رہے ہمارے بچوں کو۔ ہندو اسکولز میں تعلیم لینا ہم فخر سمجھتے ہیں، بڑے بڑے ہندو اسکولز میں۔ اسی طرح جو ہے بدھسٹ انٹرنیشنل، جین انٹرنیشنل، سکھ انٹرنیشنل اسکولز وجود میں ہیں، وہاں ہمارے بچے جا کے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا کہ اسلامک اسکولز ہم جو ہے بنیاد ڈالیں؟ اور کیوں نہیں ان اسکولوں کو ہم ترجیح دیتے کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا، یہ اصل تعلیم ہے؟ لیکن آج ایسے اسکولوں کی اتنی سخت کمی ہے۔ ارے اسکول تو بہت دور کی بات ہے، ایسی دینی درسگاہوں کی بھی کمی ہے جو دینی درسگاہ ہمارے بچوں کو کتاب اور سنت کے مطابق تعلیم دے۔ ہوتا ہے نا کچھ اسکول چلیے اب نہیں ہے ایسا اسکول، تو ہمارے بچے اسکول الگ پڑھتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، جا کے مکتب میں سیکھتے ہیں، ان مکتبوں کا بھی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اگر ایسے اسلامک اسکول نہیں ہے تو انہیں ڈالیے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو اپنے بچے کو بہت طے کر کے ایسے سیکولر اسکولز میں ڈالیے جہاں مذہب کی کوئی چھاپ نہ ہو، ورنہ پتہ نہیں وہ کون کون سے مذہب کے بچپن سے قائل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے بچے بڑے اثر لیتے ہیں چیزوں کا۔ اگر ایک بچے کو بچپن میں یہ بتا دیا جائے کہ عیسیٰ دیتے ہیں اور عیسیٰ یہ کرتے ہیں اور عیسیٰ وہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ عقیدہ دے دیا جائے، تو اس کے بعد نتیجتاً یہ ہوگا کہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہو کہ عیسائیت کو پسند کرے گا، اسلام کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم نے آج جو ہے اسکولوں میں جو ہے وہ نظم اسلامک اسٹڈیز کا نہیں لایا، یا ایسے مکتب اور مدارس نہیں قائم کرے جو خالص کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو کچھ تھوڑے بہت پیرنٹس ہیں جو دھیان دیتے ہیں وہ صرف دنیاوی ایجوکیشن پر دیتے ہیں، دینی ایجوکیشن غائب ہے ان کے پاس سے، صرف دنیاوی ایجوکیشن۔ دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیجیے، اس کے لیے نظم قائم کیجیے، اس کے لیے سسٹم بنائیے۔ یاد رکھیے جتنا پیسہ اسکول میں ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیسہ آپ نے دینی تعلیم میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ بچہ مر جائیں گا تو آخرت میں جو چیز کام آئیں گی وہ یہی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں اور اس کے لیے ہم تمام ذمہ دار ہیں۔ 11واں پوائنٹ وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ اور پوائنٹس رکھ کے بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اب دوست اور احباب مطلب اس کے اب دوست اور فرینڈ سرکل کا بڑا امپورٹنس ہوتا ہے۔ اب یہ تھا مرحلہ پیدائش، گھر کی تربیت وہ سب ہوا، اسکول کی تربیت ہو گیا، اب آیا معاملہ دوستوں کا۔ ایک بچے کو لاکھ اچھی تربیت دینے کے بعد بھی ایک غلط دوست پوری زندگی کی آپ کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بچوں کے کون دوست اور کون سہیلیاں ہوں نہ ہوں اس کو طے والدین کریں گے، ہم کریں گے۔ بیٹا آج کس کے ساتھ ہے؟ امی آج ہم عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ بڑے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ فلاں انکل کے بچے۔ اچھا وہ انکل کون ہے؟ نکالیے ڈیٹیلز، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بچہ حرام خور لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو حرام خوری کرتے ہیں ان کے ساتھ یا لوگوں پہ اور انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ رہے، ورنہ وہ بگڑ جائیں گا۔ پھر تو والدین طے کریں گے بچے کس کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو الایمان میں علامہ ابن تیمیہ لے کر جنہوں نے اس حدیث کو لایا ہے، جو کہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اور عربی کا ایک مقولہ قول ہے کہ تم یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، تم یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ مطلب کسی کے بارے میں معلومات لینا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فرینڈ سرکل دیکھ لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بچوں کے دوست اور سہیلیاں بغیر والدین کے سلیکشن کے نہ ہو، یہ بات طے ہو۔ 12ویں چیز وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کھیل کود کا نظم۔ بہت سی بار والدین بچوں کو کھیل کود کرنے نہیں دیتے ہیں، اور ایک غلطی جو والدین سے ہوتی ہے معلوم وہ کیا ہے؟ یہ غلطی کو آپ اگر سدھاریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جا کر سمجھے ٹیبل پہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ مت کرو، گلاس اٹھا رہا ہے کانچ کا، یہ مت اٹھاؤ، گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے چابی لے رہا ہے، یہ مت لو، کھانا کھا رہا ہے تو ایسا مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہاں مت آؤ۔ ہم کیا کرتے معلوم؟ صرف کیا مت کرو، کیا مت کرو، نہیں 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 بولتے ہیں۔ وہ دل میں سوچتا ہے دنیا میں لائق ہے کوئی جب ہر چیز نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں تھی کرنے کی؟ تو سمجھ رہے آپ؟ ہر چیز کو آپ بولتے ہیں گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ،
فوراً آپ کو بولنا پڑے گا بیٹا گاڑی کی چابی کو ہاتھ مت لگاؤ, آپ کو ایک دوسری کی لا کے دیں گے, اس سے کھیلا کرو, چونکہ اس کو چاہیے وہ چیز. کانچ کے گلاس کو ہاتھ مت لگاؤ, آپ اسٹیل کے گلاس سے کیوں نہیں پانی پیتے اور کھیلتے ہو. وہاں مت جاؤ, اس کے بدلے بیٹا آپ یہاں جاؤ نا, ادھر خطرہ ہے. یہ مت کھاؤ, اس لیے کہ اسلام میں منع ہے بیٹا, وہ کیوں نہیں کھاتے, فوراً الٹرنیٹ دیجیے اس کو. یہ نہیں تو کیا, یہ نہیں تو کیا, یہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول جب صحابہ کسی عمل سے روکتے فوراً الٹرنیٹ سلوشن دیتے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک بار دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ 2 ناخص کھجوریں, ردی کھجوریں لے کر گئے اور ایک اچھی لائے. آپ نے کہا بلال یہ کیسے ہوا, تو کہا میں نے 2 ردی کھجوریں ایک شخص کو دی اور اس کے بدلے میں ایک اچھا لے لیا. آپ نے کہا ایسا مت کرو, اس میں سود ہے, تم 2 ردی کھجوریں پہلے بیچو اور بیچنے کے بعد پھر ایک ٹوکری اچھی کھجور لو. تو پہلے آپ نے کہا یہ غلط ہے اور فوراً سلوشن دیا کیا کرنا ہے. تو بچوں کو والدین سے غلطی کیا ہوتی ہے معلوم, یہ مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو بولتے ہیں. فوراً آپ بولے یہ مت کرو اور یہ کرو, یہ مت کرو بیٹا یہ کرو, یہ مت کرو یہ کرو, چونکہ ان کو کرنا ہے ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ, فطرت ہے نا بچوں کی. تو بچوں کی تربیت میں کھیل کود بڑا امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں. ہمارے پاس پیرنٹس اس پہ دھیان نہیں دیتے والدین. کھیل کود کا کوئی نظم جس سے ان کی جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے جو برن نہیں ہوتی نا, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو, کہیں بھی یوز کرتے ہیں. بہت سے بار بچوں کو والدین کمرے میں بند رکھتے ہیں, گدے پھاڑ دیتے ہیں, دیواروں کو رنگ دیتے ہیں, پھر والدین پریشان ہوتے ہیں ایسے بچے کیسے ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان کو کھیلنے لگا رہے, ان کے اس جوش اور توانائی کو ختم کیجیے ڈیلی جو ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے آج کھیلنا ہے, آج گارڈننگ کریں گے بیٹا اپنا, آج سنڈے چلو آج کھودنا ہے, پلانٹیشن کرنا ہے اپنے کو, آج یہاں جانا ہے, آج مدد کرنا ہے, سوشل سروس کا کام ہے اپنا. چھوٹا بھی ہے تو ساتھ لے جائیے اس کو, بچے سیکھتے ہیں. آپ کا بزنس ہے, آپ کوئی چیز جما رہے ہیں, چلو بیٹا آج جمانے کے لیے میرے ساتھ رہوں گے, اس کی اس ایکسٹرا انرجی کو یوز کیجیے, اس کو رائٹ کائنڈ آف گیمز میں ڈالیے. ایسے کھیل جو اس کے جسم کو نشو و نما دیتے ہیں, وہ فالتو قسم کے گیم نہیں جس کے اندر اس کا دن اور زندگی برباد ہو رہی. اچھے کھیل یاد رکھیے, اچھی چیزیں یاد رکھیں جو ضروری ہے ایک انسان کے لیے, ان کھیلوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف جو ہے متوجہ کرے اور ان کو رائٹ کائنڈ آف سپورٹس کے اندر ڈالے, اور جس سے ان کے جسم کی توانائی, طاقت, قوت ڈیولپ ہو. اسی طرح جو ہے 13 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انعامی مقابلے رکھیے. انعامی مقابلے سمجھتے ہیں آپ, کمپٹیشن رکھیے کہ چلو آج دونوں خیرت کروں گے, آپ اس پہ انعام ملیں گا, آج دونوں قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے اس پہ انعام ملیں گا, آج سیرت طیبہ پر ایک کمپٹیشن ہے, آپ ایگزام دو فلاں ملیں گا, آج یہ کروں گے تو یہ ملیں گا, یہ پڑھوں گے تو یہ دیا جائے گا, شام تک یہ دعا کروں گے تو آج ایک کیڈبری آپ کے لیتا ہے شام میں, کون پڑھیں گا سب سے پہلے. اگر آپ اس سال ایسے کامیاب ہوتے, اتنے پارے حفظ کرتے تو ایک گاڑی آپ کو آج دینے والے اس مہینے, اس سال. ہم ان کے اندر مقابلے رکھیے, اس سے جوش اور جذبہ بڑھتا ہے اور بچے بہت زیادہ وہ کام کر پاتے ہیں جو کام ویسے وہ نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح 14 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ایمانیات کا اہتمام کیجیے, یاد رکھیے, جیسے کہ اسلامیات اور اذکار کا اہتمام, حرام کاموں سے روک کر حلال چیزوں کو بتائیے, ان کے اخلاق ڈیولپ کیجیے, آداب ان کے اچھے کیجیے. نماز کو لے جائیے, 7 سال کے ہو جائے تو اور 10 سال کے اور نہ جائے تو ان کو سزا دیجیے کہ نماز کو چلے. قرآن کی تلاوت انہیں سکھائیے, لباس کا شعور دیجیے کہ کون سا لباس صحیح ہے کون سا غلط, تعلیم دیجیے, بہادری سکھائیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے بزدل نہ بن جائے, کہ لوگوں کی مدد کرنا, آگے بڑھ کے کسی کو کام کو کرنا, یہ تمام چیزیں انہیں سکھائیے. ٹھیک ہے. 15واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ہے تربیت کا جو ہے ایک نازک مرحلہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری پوائنٹ ہے نازک مرحلہ. وہ کیا ہے معلوم آپ کو, جب بچے اب ہمارے کالج جانے لگ جاتے ہیں, یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ اسکول کی تعلیم سے نکل گئے اور اب یہ سماج کے اندر چلے جاتے ہیں, کیونکہ کالج میں ویسی تعلیم نہیں ہوتی جو اسکول میں ہوتی ہے, جہاں کیئر ٹیک کیا جاتا ہے. کالج میں جو کرنا چاہے کرے, جو اچھا ہے وہ اچھا کر لیتا ہے, جو برے ہے وہ برے کام کرتے ہیں نا. تو اب کالج کا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس معاملے میں باپ اور ماں بچے کے دوست بن جائے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, بچے جب 7 سال تک ہوتے ہیں تو ہم ان سے کھیلتے ہیں, پھر 7 سال ہم انہیں تربیت دیتے ہیں اور 7 سال ہم ان کے دوست بن جاتے ہیں. ایسے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, وہ تو چھوڑیے, ایسے کتنے والدین ہیں, والدہ تو بھی ہوتی ہے, ایسے کتنے والد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میرے 4 بچے کون کون سی کلاس میں, بڑا کچھ تو بھی پڑھتا, چھوٹا کچھ تو بھی کرتا, منجلا کچھ تو بھی کرتا, اس کا نہیں معلوم کیا کرتا. مطلب ان کو معلوم نہیں کون سی کلاس میں ہے, وہ ان کی اماں دیکھتی, میں زیادہ اس پہ ٹینشن نہیں لیتا, ان کی ماں کا کام ہے. آخری بار بیٹے سے کب بات کی تھی اپنے, نہیں میری بیٹی سے جمتی نہیں, میں گھرتا, میں اس کو گھرتا بس. اور انڈین فادر کا ایک عجیب مسئلہ ہے, انڈین فادر ایک اینگری ینگ مین رہتا ہمیشہ, ایک دم غصیلا نوجوان. مطلب حال یہ ہے کہ باپ گھر میں آ رہا تو بچے گھر سے باہر بھاگ جا رہے, امی بولتی ابا آ گئے تو بچے پورے باہر, کوئی بیڈ روم میں, کوئی چھت پر, کوئی ادھر کی, تو باپ آ گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ آنے کے بعد اعلان ہو کہ باپ آ گیا تو بچے باپ کی طرف آئیے, باپ سے دور بھاگتے ہیں. چونکہ ہمارا جو باپ ہوتا ہے اینگری ینگ مین, پورے گھر باس کا غصہ, سڑک کا غصہ, ٹریفک کا غصہ, گاڑی کے خراب ہونے کا غصہ بیوی اور بچوں پہ نکالتا ہے.
اب جب وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوں گے تو کالج میں جب بچے جاتے ہیں تو ان میں جذبات چھلکتے ہیں، ان جذبات کو کس سے وہ شیئر کرے؟ پھر جب آپ ان کے دوست نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط دوست اور صحبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ماں دوست بن جائے ان کی، باپ دوست بن جائے کہ بھائی کیا چل رہا ہے کالج میں، اب سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا، کوئی مسئلے مسائل ہو تو ہم سے ڈسکس کیا کرو یار، دوست بن جائیے ان کے۔ تب ہم دیکھیں گے یہ تمام جو غلطیاں ان سے ہو رہی نوجوان سے بچ جائیں گی، کیونکہ ان کا فادر گائیڈ کر رہا ہے ان کو، دنیا دیکھ چکا ہے ان کا باپ پوری، ان کی ماں دنیا دیکھ چکی ہے، وہ گائیڈ کر رہی ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یاد رکھیے ان کو جو ہے اس بات کو سمجھائیں، اور خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ جب آپ کے بچے کالج میں جائیں ان کو محبت کی حقیقت کیا ہے شرعی اعتبار سے ضرور سکھائیے آپ، ورنہ عشق مزاجیوں کے چکر میں بچے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ محبت کی کیا حقیقت ہے شریعت کے مطابق، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تو محبت ایک ایسا جذبہ انسانی نفس میں جو راسخ وہ نکل نہیں سکتا ہے، شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے، صرف وہ بتائیے بیٹا کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اور فاسد محبت سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ان کالجز میں، اور اس چیز میں جا کے اس کی تربیت انہیں دیجیے۔ اور 16واں اور آخری پوائنٹ جو ان کی تربیت کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے وہ یہ ہے، اب کالج جا رہے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، جتنے جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیجیے، جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دیجئے۔ نکاح کرنے کے لیے وہاں پر 100 بہانے، نہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے ان کا؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا۔ لڑکی پڑھ رہی ہے تو کون خرچہ برداشت کر رہا ہے اس کی شادی ہونے تک؟ آپ ہی کر رہے ہیں نا۔ تو شادی کرنے میں کیا جاتا ہے؟ شادی ہونے سے ایک بوجھ آ جائیں گا، وہ اچھے محنت کریں گا۔ یاد رکھیے نکاح نہیں ہونے سے جو برائیاں پھیلتی ہیں نا تو وہ کنٹرول نہیں کی جا سکتی، چونکہ انسانی فطرت ہے کچھ چیزیں، اور فطرت تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنے جلدی ہو سکے نکاح کر دے۔ باپ اس اللہ رب العزت اس باپ پر رحم کرے جو اپنے بچے کا نکاح صرف یہ سوچ کر جلدی کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کسی شر اور فتنے میں نہ پھنس جائے نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ زمانہ جو حالات جو ہے بہت برے جا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے قسم کے برائیوں میں جو پھنس چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو والدین دھیان دیں اور جلد سے جلد نکاح کر دے۔ اب میں نے بات نکاح سے شروع کی تھی، پھر لا کے میں نے بات نکاح پہ ختم کر دی ہے۔ اب پھر وہی مرحلہ نکاح، دیندار لڑکی، اور پھر وہ پوائنٹس پورے گول چلیں گے۔ یہ سائیکل بن گئی پھر سے آ کر کہ نکاح آ گئے، نکاح کے بعد پھر وہی تربیت، وہ سب آئیں گے، پھر نکاح کا معاملہ آئیں گا۔ تو نکاح کر دیں تاکہ پھر اب یہ سائیکل پھر چلیں گی، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل دنیا میں آئیں گی جو اللہ کی عبادت کریں گی۔ تو لہٰذا یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کریں۔ ایک آخری جو ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ نہیں وہ ایک سوال ہے جو والدین کرتے ہیں، اس کا جواب دے کے بات ختم کروں گا۔ ہم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے سدھرتے نہیں۔ ہم نے لاکھ عربی کی، ٹیوشن کی، اسکول کیا، کالج گیا، پیسہ خرچ کیا، پھر بھی بچے نہیں سدھرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے، اس وجہ کو رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بڑی عام اور بڑی اہم وجہ ہے۔ اگر اس وجہ کو آپ نے آج ختم کر دیا، اس چیز کو آج ختم کر دیا، تو آج ہمارے گھروں کی آدھی تربیت تو ہو جائیں گی۔ میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ ایک ہاؤس ہے پانی کا، اس کے اندر صاف پانی بھرنا ہے آپ کو، اور اس ہاؤس میں ایک سوراخ میں سے گندا نالی کا پانی آتا ہے، تو کتنی دیر میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھرا جائیں گا؟ آپ کہیں گے زندگی بھر بھی نہیں بھرا جائیں گا، چونکہ صاف پانی آتا، گندا پانی آتا، صاف پانی آتا، گندا پانی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے گندے پانی کے راستے کو بند کرے پھر صاف پانی اس میں بھرے، ہے نہیں ہے؟ تو یہ بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، سماجی بگاڑ، یہ بگاڑ، وہ بگاڑ، ان کی تربیت کا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ریزن ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ اور اگر آپ آج آپ نے اس ریزن کو روک دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کی آدھی اصلاح ہو جائیں گی، اولاد کی آدھی برائیاں، آدھے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ تربیت کا یا وہ چیز ہے جس کے لیے صرف آپ کو کیا چاہیے معلوم؟ ہمت چاہیے، تھوڑی سی ہمت۔ مردوں کو کہہ رہا ہوں، عورتوں کو تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، عورت آج بند کر سکتی ہے، مردوں کو ہمت لگتی ہے تھوڑی سی۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ صرف آپ کو جا کر اپنے کیبل چینل کو بند کر دینا ہے، آدھی اصلاح اور آدھی بگاڑ آج ختم ہو جاتا ہے، ابھی آج رات سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لاکھ عربی پڑھائیے، لاکھ ٹیوشن لگائیے، لاکھ روپیہ خرچ کیجئے، لیکن ٹی وی پہ گھنٹوں بیٹھ کے جو برائی دیکھیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وہ اچھائی کریں گے؟ پھر آج ہو جائیں گے۔ میں نے مردوں سے کیوں کہا کہ مردوں کی ہمت لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے مرد جوش میں آ جاتا ہے، آج بند کر دیتا ہوں، پھر جا کے بولتا بیگم بند کر دوں کیا؟ بیگم بولتی ہے تم رہیں گے یا ٹی وی رہیں گی، کیا کرنا ہے؟ تو بولتا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، ٹی وی رہنے دو، ٹھیک میں جا رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، یہ مجھے پتا ہے، بغیر بیوی سے پوچھے کہ نہیں بند کر سکتے آپ۔ اس لیے میں نے کہا آپ کو ہمت لگے گی۔ عورتوں کو کیا کرنا ہے معلوم؟ صرف جا کے بولنا ہے آج سے ٹی وی نہیں چلیں گی۔ اگر اس کا شوہر بولا کیوں؟ اگر تم ٹی وی دیکھتے روم میں نہیں آتا، بولتا اچھا نہیں ٹھیک ہے ٹی وی بند، میں لے آ کے پھینک دیتا ہوں اس کو باہر، روم میں آنا بند مت کرو، لیکن ہے نا؟ تو عورتیں آج کر سکتی ہے اصلاح، لیکن کیا ہے ہم لوگ
یہ تو سنتے ہزار لیکچرز، ہزار بیانات سب ہوتے ہیں، پریکٹیکل عمل کرنا ہم سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر پچھتاوا تو اور 1 سال بعد ایک لیکچر ہوں گا، 6 مہینے بعد یہی تربیت پہ، پھر اور یہ ہوں گا، پھر اور 10 سال بعد بھی یہ ہوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اقدامات، فوراً سٹیپس لیجیے، سب سے پہلے ٹی وی بند کیجیے، یا پھر ٹی وی ویسے وہ ڈبہ حرام نہیں ہے، اس پہ جو آتا حرام حلال ہے، تو وہ ڈبہ شیطان ہے بھی، جس پہ آپ جو کیبل لگاتے ہیں، اس کے بعد اسلام قبول کرائیے پہلے، پھر آپ صرف وہ چیزیں دکھائے وہ جو اسلامک ہو، کیبل کے ذریعے نہیں بلکہ الگ سے کوئی سورس کے ذریعے ڈی وی ڈی ہے، اور کہ صرف اس پہ اسلامیات، ڈاکیومنٹریز یا ایجوکیشنل پروگرامز چلے، ورنہ یہ 10 سال اور 50 سال بھی اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیجیے اولاد کی تربیت کے، نہیں ہو سکتی۔ یہاں بولیں گے بیٹے گالی نہیں دینا، وہاں ٹی وی پہ گالی سن رہا، بیٹے یہ جو ہے نا یہ ایسی چیزیں کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنا برا ہے، وہاں لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے دیکھتا ہے، بیٹے فلاں کام برا ہے اور وہاں وہ سب ہوتا ہے، بیٹے کپڑے پورے پہنو ایسا بےحائی ہے، وہاں بےحائیوں کو دیکھتا ہے، بےحائی عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اس کو روکے بغیر جو ہے حل نہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ ایک سلوشن تھا، جو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو پاتی، حالانکہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں، آپ نے برائی کے دروازے بند نہیں کیے تو اچھائی کیسے داخل ہوں گی پھر؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ٹی وی کو بند کیجیے، انشاءاللہ عزیز، پھر تربیت میں آسانی ہوں گی، وقت بھی آپ کو ملیں گا بہت سارا، اور پھر اچھے سے جو ذمہ داری اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے، اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت، تاکہ یہ آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنے، یہ ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، یہ اس کو ہم سکسیسفلی اس مشن کو ہم جو کمپلیٹ کر پائے۔ آخر میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ